جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے مشہور ناول چاندنی بیگم کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ اردو ناول نگاری کی دنیا میں قرۃ العین حیدر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ فکر و فن کی اختراعی صلاحیتوں سے کام لے کر انہوں نے اردو کو بہت سے یادگار ناول عطا کیے ہیں۔ 1990 میں شائع ہونے والا ناول چاندنی بیگم ایک کامیاب کرداری ناول ہے اور 14 ذیلی عنوانات میں منقسم ہے۔ ناول میں ممبئی، کلکتہ، فیض آباد اور لکھنؤ جیسے مشہور شہروں کی سماجی، معاشی، سیاسی، تہذیبی اور تمدنی زندگی کی جھلکیاں اور عکاسی کی گئی ہے۔ 4 مختلف خاندانوں کی کہانی کے ذریعے دراصل تقسیم سے قبل کے مشترکہ ہندوستان اور تقسیم کے بعد کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تقسیم اور ہجرت کے باعث جس طرح ہزاروں برس کی قدیم تہذیب اور روایات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں اور نئی نسل کس طرح اپنی روایات سے دور ہوئی، یہ ساری صورتحال ہمیں اس ناول میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سید محمد ظفر اقبال اپنے تحقیقی مقالے اردو میں تہذیبی ناول کی روایت میں لکھتے ہیں، چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا اہم ناول ہے۔ اس میں انہوں نے تقسیم ہند کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کو بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تہذیب و تمدن، رسم و رواج اور ہندوستانی کلچر کی عکاسی بھرپور انداز میں کی ہوئی ہے۔ ناول کا پلاٹ پیچیدہ سا ہے اور الجھا ہوا ہے مگر جڑا ہوا ہے۔ پلاٹ 3 ادوار میں منقسم ہے۔ ہر دور کا ایک اپنا نظام، سماج، اقدار اور نسل ہے۔ ناول کے کسی ایک موضوع کا تعین مشکل ہے کیونکہ ناول میں مختلف مسائل پر لکھا گیا ہے۔ ناول کے پس منظر میں اودھ کے اعلیٰ خاندانوں کی زوال پذیر اقدار اور سرمایہ دارانہ اقدار کے مابین تصادم اور کشمکش کو دکھایا گیا ہے۔ ناول کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ چاندنی بیگم والدہ کے انتقال کے بعد ریڈ روز اس امید پر پہنچتی ہے کہ قمبر علی اس سے بیاہ کر کے اسے سہارا دے گا، مگر قمبر علی پہلے ہی بیلا نامی ایک عورت سے شادی کر چکے ہوتے ہیں اور چاندنی بیگم مایوس ہو کر 3 کٹوری ہاؤس واپس چلی آتی ہے۔ گھر کا کام کاج کر کے گزر بسر کرتی ہے، مگر جب اسے یہاں پر بھی اپنے خلاف سازشوں کا علم ہوتا ہے تو وہ واپس ریڈ روز چلی جاتی ہے اور وہاں ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ایک روز بجلی جانے کے بعد اس کا چشمہ گر جاتا ہے اور اچانک موم بتی نیچے گرنے سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور سارا ریڈ روز جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور چاندنی بیگم، قمبر علی اور اس کی بیوی بیلا بھی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناول میں چاندنی بیگم کے علاوہ شیخ اظہر علی کے بیٹے قمبر علی اور وقار علی کے علاوہ صفیہ سلطان مرکزی کردار ہے۔ اس کے علاوہ قمبر علی کی ماں بدر النساء، علیمہ بانو، ابرار حسین عرف بوبی، چمبیلی بیگم ناز، الائچی بیگم، سونا کلی، خوش قدم، ایدو، بٹو، پنڈت درگا پرساد، پنکی، شہلا، الحمدو، شنکر سوختہ، منشی بھوانی وغیرہ کے کردار بھی شامل ہیں۔ ناول میں لکھنوی زبان کا خوبصورت استعمال ملتا ہے اور مصنفہ نے ناول کے کرداروں کے سماجی مقام و مرتبے اور تعلیم و تربیت کے لحاظ سے زبان کا استعمال کیا ہے۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ ہم تھوڑی سی زندگی میں ایک دوسرے کو عاجز کر دیتے ہیں، بس چلتا ہے تو فنا کر ڈالتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ صدیاں گزر گئیں، جنتا کو مسرت کے مواقع فراہم کر رہے ہیں کیونکہ جنتا کی زندگیوں میں خوشیاں بہت کم ہیں۔ چاندنی بیگم کے کردار کے ذریعے مصنفہ نے ان غریب لڑکیوں کے استحصال کو دکھایا ہے جو کہ نوکری کی غرض سے گھر سے نکلتی ہیں مگر ان کی غربت کا فائدہ اٹھا کر کم تنخواہ دے کر زیادہ تنخواہ پر دستخط کرا لیے جاتے ہیں، اور اس کردار کے ذریعے غریب لڑکیوں کی شادی کے مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ مصنفہ نے ناول میں مختلف مسائل کو اجاگر کیا ہے جن میں مشترکہ جائیداد کا مسئلہ، ہندوستانی مسلمانوں کے عزیزوں کا پاکستان ہجرت کر جانا، معاشی اور معاشرتی تبدیلیاں، مسلم لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ اور مسلم لڑکوں کا تیز ترار ہندو لڑکیوں سے شادی کرنا وغیرہ جیسے مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ چاندنی بیگم کو مرکزی کردار قرار دیا جاتا ہے اور اس کردار کے ذریعے مصنفہ نے ہندوستانی کلچر کی عکاسی کی ہے۔ ڈاکٹر نیلم فرزانہ اپنی کتاب اہم خواتین ناول نگار میں لکھتی ہیں، چاندنی بیگم کا کردار تخیلی حقیقت ہے
جو دنیا کے مد مقابل روشنی اور قوت سے عبارت ہے۔ سید محمد ظفر اقبال اپنی تحقیقی مقالے اردو میں تہذیبی ناول کی روایت میں اس ناول کے بارے میں لکھتے ہیں، قرۃ العین حیدر نے چاندنی بیگم میں مشترکہ ہندوستان ہجرت تقسیم کے پورے منظر نامے کو مختصر طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقسیم کے نتیجے میں ہزاروں سال پرانی مشترکہ تہذیب کا شیرازہ کس طرح بکھر گیا اور نئی نسل اپنی قدیم تہذیبی و تمدنی روایات سے کس طرح ناواقف رہ گئی، اس پر بھی ناول نگار نے روشنی ڈالی ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول میں تیزی سے پھیلتی ہوئی مادہ پرستی، زوال پذیر مسلم معاشرے کی نئی اخلاقی، سماجی، معاشرتی اور معاشی صورتحال کی بھی بڑی خوبصورتی سے عکاسی کی گئی ہے۔ شکریہ۔